نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 708۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے بھول کر کچھ کھا پی لیا وہ روزہ نہ توڑے، یہ روزی ہے جو اللہ نے اسے دی ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 721۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صائم یعنی روزہ دار جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 707۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب پڑھنے سے پہلے چند تر کھجوروں سے افطار کرتے تھے، اور اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو چند خشک کھجوریں، اور اگر خشک کھجوریں بھی میسر نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ جامع ترمذی حدیث نمبر 696۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی رمضان میں راتوں کو ایمان رکھ کر اور ثواب کے لیے عبادت کرے اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 37۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ اپنے شاگردوں کو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اعلانیہ صدقہ کرتا ہے، اور جو شخص ایسا قرآن پڑھتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو چھپا کر صدقہ کرتا ہے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1664۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو میں نے کہا، مجھ سے تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے نصف یعنی آدھا ثواب ملتا ہے۔ اب آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات صحیح ہے مگر میں تم جیسا نہیں۔ سنن نسائی حدیث نمبر 1660۔